نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون صدق الله العظيم۔ سورۃ القلم ترتیب کے اعتبار سے یہ 68ویں سورت ہے، مکی سورت ہے، اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ اس سے پہلی صورت میں سورۃ الملک اللہ ذو الجلال نے اس میں اپنی بادشاہت کو بیان فرمایا ہے اور اس کی تفصیل ہمارے سامنے آ چکی۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس کو اگر اس سورہ مبارکہ کے تسلسل کے ساتھ دیکھا جائے تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نظام بادشاہت کے قبول کرنے والے اور نہ قبول کرنے والوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظام بادشاہت کے نافذ کرنے کے لیے اللہ ذو الجلال نے جو قوت، جو قائد، جو لیڈر، جو طاقت انسانوں کے ساتھ وابستہ کی ہے، اس قوت کا نام قوت نبوت ہے، ان قائدین کا نام انبیاء ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت، خاص طور پہ ان کے سرخیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور قائدانہ صلاحیتیں اور آپ کی خوبیوں اور آپ کی خصوصیات کا یہاں پر ذکر ہے، اور ان کے مد مقابل جو آپ کی حجب کرتے ہیں، جو آپ کی مذمتی کلمات کہتے ہیں، جو آپ کے لیے اول فول بکتے ہیں، ان کے کردار بد کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان کیا۔ تو گویا اپنے خلیفہ کی صلاحیتوں اور خوبیوں کو بیان کیا اور خلیفہ کے نہ ماننے والوں کی بد کرداری کو ذکر کیا۔ دیکھیے جی، نون والقلم وما یسطرون، قلم کو کہتے ہیں جس سے لکھا جاتا ہے، سب جانتے ہیں۔ اب اس سے مراد کون سا قلم ہے، وما یسطرون، اور لکھنے والے کون سے ہیں اور کیا لکھتے ہیں؟ 3 باتیں۔ قلم سے مراد کیا ہے، لکھی ہوئی چیز کیا ہے، لکھنے والے کون ہیں۔ قلم سے مراد تو وہی قلم ہے جس کو ہم لکھنے والی چیز کہتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ قلم مراد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بقول کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور فرمایا کہ لکھ، تو قلم نے عرض کی کہ پروردگار کیا لکھوں؟ فرمایا جو ہے، جو موجود ہے، جو گزر گیا، جو آئے گا، ہر وہ چیز جو موجود ہے، جو آئے گی، وہ لکھو۔ مانا مقادیر لکھو، تقدیر کے معاملات کو لکھو۔ تو قلم نے وہ تقدیر کے معاملات لکھے لوح محفوظ کے اندر، ان تختیوں کے اندر جو آج تک محفوظ ہیں، قیامت میں بھی محفوظ رہیں گی۔ تو اس سے مراد وہ قلم جس سے تقدیر لکھی گئی، وما یسطرون، اور وہ جو لکھتے ہیں، لکھنے والے کون ہیں؟ فرشتے اس صورت میں، اور لکھا کیا گیا؟ تقدیری کلمات، تقدیری چیزیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قلم سے مراد عام دنیاوی قلم ہے، اور اس سے مراد وہ قلم نویس ہیں جو تاریخ لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ تو قلم سے مراد وہ عام قلم، وما یسطرون سے مراد وہ لکھنے والے جو تاریخ لکھتے ہیں۔ تو جو چیز لکھی گئی وہ تاریخ ہے۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں مفہوم کیا بنے گا؟ اگلی آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، قلم کی اور جو لکھتے ہیں اس کی قسم۔ کیا قسم ہے؟ کہ آپ اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کے اخلاق بہت بڑے ہیں، یعنی آپ عالی اخلاق ہیں۔ توجہ کیجیے، میں نے عرض کیا کہ قلم، لکھنے والے اور جو چیز لکھی گئی، اس سے مراد دو الگ چیزیں ہیں۔ پہلی صورت میں قلم سے مراد وہ قلم جو ابتدا میں اللہ نے پیدا کی، اور لکھنے والے فرشتے، جو لکھا گیا وہ تقدیر۔ اب پوری 4 آیات کریمہ کا مفہوم یہ ہوگا، قسم ہے اس قلم کی جس کے ساتھ فرشتوں نے تقدیر لکھی۔ آپ مجنون نہیں ہیں، لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، کیونکہ دیوانوں کے لیے اجر نہیں ہوا کرتا، اور آپ کے لیے تو اجر ایسا ہے کہ غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ دیوانے نہیں ہیں،
کیونکہ دیوانے وہ ہوتے ہیں کہ جن سے اخلاقی تربیت نہیں پائی جاتی. دیوانے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام نہیں کرتے. دیوانے وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اچھے اور برے کا فرق نہیں معلوم ہوتا. دیوانے وہ ہوتے ہیں جو گند اور اچھائی کے درمیان فرق نہیں کر سکتے. اور آپ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاقیات کے بلند پیمانے پر ہیں، آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. آپ سے تو لوگ امن سیکھتے ہیں، آپ سے لوگ گھریلو مسائل سیکھتے ہیں، آپ سے لوگ بیرونی مسائل سیکھتے ہیں، آپ سے لوگ انفرادی زندگی کے آداب سیکھتے ہیں، آپ سے لوگ اجتماعی زندگی کے آداب سیکھتے ہیں، آپ سے لوگ دین سیکھتے ہیں، آپ سے لوگ دنیا سیکھتے ہیں. آپ کا قدم قدم پہ جو بھی عمل ہے وہ عمل دنیا کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو آپ کیسے دیوانے ہو گئے؟ قسم ہے اس قلم کی جس سے فرشتوں نے تقدیر لکھی. آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں. یہ پہلی صورت میں نے آپ کے سامنے مفہوم عرض کر دیا. دوسری صورت میں قسم ہے اس قلم کی جس سے قلم نویس لکھنے والے تاریخ لکھتے ہیں. جب بھی کوئی آدمی لکھنے والا لکھے گا، لوگوں کی خوبیوں پر قلم اٹھائے گا، تو محبوب آپ کی خوبیاں لکھے گا، آپ کی خامیوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. آپ کے اندر خامیاں کوئی حقیقتاً بیان نہیں کر سکتا. ورنہ نسبت تو کئی خامیوں کی لوگ کریں گے، لیکن حقیقتاً دلیل کے ساتھ کوئی خامی بیان. معلوم یہ ہوا کہ جس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں وہ مجنون نہیں ہوتا. یہ جو کافر آپ کو مجنون سمجھتے ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں. آپ تو اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں. صرف فرستادہ ہی نہیں، فرستادوں کا امام ہیں. تو آپ کیسے مجنون ہو گئے؟ یہ بات سمجھ گئے؟ آپ کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، مجنون کے لیے اجر نہیں ہوتا. معنی یہ مجنون کے چونکہ اعمال مکلفانہ نہیں ہوتے، تو جب اعمال مکلفانہ نہیں ہے تو ان کے لیے اجر بھی نہیں ہے. اجر تو ہوتا ہے کس پر؟ عمل تکلیف پر. تو اس کے لیے تکلیف نہیں، اس کے لیے وہ مکلف نہیں ہوتا، مرفوع القلم ہوتا ہے. تو جب اس سے احکامات کا وہ مخاطب نہیں ہوتا تو اس کے لیے اجر کا بھی پیمانہ نہیں ہوتا. اور اگلی بات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیسے مجنون ہیں آپ تو مجنون ہو ہی نہیں سکتے. آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کے اندر بہت سارے لوگوں نے بہت سارا کلام کیا ہے، لیکن ایک بات یہ سمجھ لیجئے، اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہو وہ حقیقتاً اخلاق کا پیکر ہے، وہ اخلاق والا ہے. ایک آدمی عابد زاہد ہو سکتا ہے. عابد ہونا، زاہد ہونا، عبادتگار ہونا، حاجی ہونا، نمازی ہونا، زکوٰۃ دینے والا ہونا، یہ اپنی جگہ صفات ہیں، لیکن اخلاق کا لفظ ان صفات پر اکیلے نہیں بولا جائے گا. اخلاق کا لفظ اس آدمی کے کردار کی خوبی پر بولا جائے گا جس کے عمل میں اللہ کے حقوق کی پامالی بھی نہ ہو اور بندوں کے حقوق کی پامالی بھی نہ ہو. ایسے بندے دنیا میں موجود ہیں جو نماز کے پابند ہیں لیکن دوسری طرف کاروبار میں دغا کرتے ہیں. نماز کے تو پابند ہیں لیکن بچوں کے اپنی اولاد کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے. نماز کے تو پابند ہیں لیکن والدین کا ادب اور احترام نہیں ہے. نماز کا پابند ہے، پڑوسیوں کو ستاتے ہیں. نماز کے پابند ہیں لیکن لوگوں کو گالم گلوچ کرتے ہیں. نماز کے پابند ہیں لیکن بری صفات ان کے اندر موجود ہیں. تو یہ اخلاق عظیمہ نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ خلق عظیم کا پیکر بن کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کی انفرادیت، آپ کی اجتماعیت، آپ کی دنیا، آپ کا دین، آپ کے اپنے، آپ کے بیگانے، آپ کی اولاد اور غیر اولاد، آپ کے نواسے ہوں، آپ کی بیٹیاں ہوں، آپ کے داماد ہوں، آپ کے سسرال ہوں. غرض جس رشتے کو بھی دیکھیے، جس انداز سے بھی حضور کو دیکھیے، ہر انداز سے آپ کو یہی نظر آئے گا کہ آپ علیہ السلام نے جو کیا، جو کہا، جو دیکھا، جو سنا، جو ہاں کی، جو نہ کی، جس کو روکا، جس کو ٹوکا، جس کو اجازت دی، ہر عمل میں، ہر اشارے میں امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں. تو آپ مجنون نہیں ہو سکتے، آپ مجنون نہیں ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ تو ہے خلیفۃ اللہ کا کردار. کردار آپ کا ایسا ہے کہ آپ کے کردار پر آپ کو اجر عظیم ملے گا، اور آپ کا کردار ہے کیا؟ اخلاق عظیمہ کے اعلیٰ ترین منصب پر آپ فائز ہیں. یہ بات سمجھانے کے بعد اب خلیفۃ اللہ کے مد مقابل جو لوگ ہیں، پہلے ان کو انجام کار سے اشارہ کیا گیا، پھر ان کے کردار بد کو بیان کیا گیا. دیکھیے غور کیجیے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، یہ انجام کار سے آگاہ کیا گیا. سو ان قریب آپ بھی دیکھ لو گے اور کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے. دیوانہ کون ہے؟ اب یہ بات سمجھانے کے بعد فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. تمہارا پروردگار اس بات کو خوب جانتا ہے
جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اس کو بھی خوب جانتا ہے، وہو عالم بالمہتدین، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے پر چل رہے ہیں. یعنی آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو راستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راستے پر چل رہے ہیں، ہدایت پر چل رہے ہیں. اشارہ کیا اس بات کی، یہ تمہید ہے. ان کے کردار بد کو بیان کرنے سے پہلے ایک درمیان میں تمہید ہے کہ عنقریب آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا کون، برا کون، مجنون کون، دیوانہ کون، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ساتھ آپ کے رب کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے، وہ خیر شر، اچھے برے، دیوانے صحیح سالم کو ہر ایک کو جانتا ہے. اب یہ بات سمجھانے کے بعد فرمایا فلا تطع المکذبین. یہاں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان بد کرداروں کا ذکر ہو رہا ہے جو حضور پر انگلی اٹھایا کرتے تھے. ہر وہ شخص جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض ہو، گستاخی ہو، بے ادبی ہو، حضور کے ساتھ جڑے رشتوں کے ساتھ گستاخی بے ادبی کا عنصر پایا جائے، وہ سارے کے سارے لوگ ان آیات کریمہ کا مصداق بنیں گے. کیا بنیں گے؟ اب سے بات سنیے، مضمون سے بات. فلا تطع المکذبین. محبوب آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیے. اس سے پتہ چلا کہ گستاخ رسول جھوٹا ہوتا ہے. گستاخ رسول ایک بات. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ گستاخ چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائے. اس کو ذرا سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار کفار نے اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کی کہ اے محمد آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیے، معبودان باطلہ کو کچھ نہ کہیے، ان کو برا نہ کہیے، بس آپ ان کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے. یعنی کچھ لو کچھ تو کی پالیسی پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تردید فرمائی کہ یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں، یعنی آپ شرک کی تردید کم کر دیں تو یہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. چلنے سے مراد یہ کہ آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں اٹھنا بیٹھنا، معاملات میں شریک ہونا، یہ آپ کے ساتھ شروع کر دیں گے، آپ کے مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیں گے. لیکن محبوب ان کا کہا مان کر نرمی مت اختیار کیجیے گا. اب دو لفظ سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے مداہنت اور ایک ہوتی ہے مصلحت. مداہنت میں اور مصلحت میں فرق ہے. مداہنت کہتے ہیں کہ دین حق کے خلاف، یا یوں کہہ لیجیے کسی کی غلطی، کسی کے گناہ، کسی کے کار بد کو دیکھ کر کے نمبر ایک آنکھ پلٹ دینا، یعنی دیکھی کو اندیکھی کر دینا، یا کسی کے کار بد کو دیکھنے کے بعد اس کی غلط تعویل کرنا کہ نہیں جی اس کا مطلب یہ ہے، یہ کرنا چاہ رہا تھا، خود سے تعویل غلط کر دینا، یا کار بد کو دیکھ کر کے اس کی غلط تشریح کرنا، کار بد کو دیکھ کر کے اس کی ہاں میں ہاں ملانا. بدکار آدمی، بدکار سے مراد ہر وہ گناہ جو شریعت کے خلاف، ہر گناہگار کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالنا، اس کی غلط تعویل کرنا، اس سے چشم پوشی کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مداہنت ہیں. اب اصلاح مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ کسی کی غلطی کو دیکھ کر کے اس کو بہتر طریقے سے اس کی غلطی کا احساس دلانا، یہ مصلحت ہے. پہلی صورت میں اور دوسری صورت میں فرق ہے. پہلی صورت میں دیکھنے والا ڈرتا ہے کہ اگر میں اس کو اس کی غلطی بتاؤں، اگر میں کہوں کہ تم نے غلط کیا، میں کہوں کہ یہ کام غلط ہے، تو میری جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، عزت کو خطرہ ہے، عہدے کو خطرہ ہے. تو یہ مداہنت ہے. یہ کیا ہے؟ مداہنت. کہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنی ذات، مال، عہدے، منصب کو محفوظ کرنے کے لیے کسی کی غلطی پر پردہ ڈالنا، یہ مداہنت ہے. یہ عام آدمی کرے تب بھی مداہنت ہے، مولوی کرے تب بھی مداہنت ہے. بات ماری. اور اگر کسی کی غلطی کو دیکھنے کے بعد اس کی غلطی کے اصلاح کے لیے طریقہ ایسا اختیار کیا جائے کہ جو ظاہراً تو اس کی غلطی کو غلطی نہیں کہلا رہا، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے مناسب الفاظ استعمال کر رہا ہے، مناسب طریقہ استعمال کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مصلحت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصلحت. یاد رکھیے شریعت مصلحت کا حکم دیتی ہے لیکن مداہنت سے منع کرتی ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. پہلے کیا تھا؟ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. ان جھوٹے لوگوں کا، ان جھوٹ بولنے والوں کا آپ کہا نہ مانیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو چاہتے ہی ہیں آپ مداہنت کریں، آپ چشم پوشی کریں، آپ حق کو چھپائیں، حق کی تعویل کریں، آپ ان کے بتوں کو اچھا کہیں، جیسا کہ یہود نے آ کر کے کہا. تو محبوب آپ یہ مت کیجیے گا. اتنی بات آگئی. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ جھوٹے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مداہنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اگلی بات وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. دو الگ الگ لفظ ہیں. فرمایا کسی ایسے شخص کے کہے میں نہیں آنا کہ جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، اللہ، اور مہین اور ذلیل ہو. ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ ان آیات کریمہ کے پس منظر میں فقہاء مفسرین نے کیا کچھ لکھا ہے. بہت ساری باتیں لکھی ہیں. کچھ مفسرین نے کچھ مخصوص لوگوں کا نام بھی لکھا ہے کہ اس فلاں فرد کے لیے یہ آیات کریمہ نازل ہوئی.
اس کے فلاں واقعے کے تناظر میں آیات نازل ہوئی، لیکن صحیح بات یہ ہے اس سے مراد ہر وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، بے کرامی کرنے والا، بے ادبی کرنے والا ہے، توہین کرنے والا ہے، وہ آدمی اس میں شامل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 9 طرح کی باتیں کی ہیں۔ جھوٹے ہیں، بہت قسمیں کھانے والے ہیں، ذلیل ہیں۔ یہ ایک فرد ہے تو تب بھی، ایک گروہ ہے تو تب بھی، اور ایک جماعت ہے تو تب بھی، ایک زمانے کے لوگ ہیں تب بھی، اور اگر قیامت تک کے آنے والے لوگ ہیں تب بھی، ہر ایک فرد اس میں شامل ہوگا۔ اسی بات سمجھ گئی؟ اب 3 باتیں کرنے کے بعد فرمایا ہم مازم مشائم بنمیم، یہاں بھی 3 باتیں کہیں۔ فرمایا تان آمیز آدمی ہے، ہماز تانا دینے والا ہے، تانا زنی کرنے والا ہے، مشائم بنمیم چغلی کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، مشائم بنمیم یعنی چغلیاں لیے پھرنے والا ہے، چغلی کے لیے دوڑتا ہے، کبھی اس کے کان میں کبھی اس کے کان میں، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، یعنی لڑانا دڑانا، اور یہ ان گستاخوں کا، بے ادبوں کا کام ہے۔ اصلاح پسند آدمی، توجہ کیجیے جی، اصلاح پسند آدمی لوگوں کی غلطیوں کو اچھالتا نہیں ہے، غلطیوں کو دباتا ہے، کیونکہ اسے اس کے نبی نے سمجھایا ہے من ستر المسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے مسلمان کے عیب کو چھپایا قیامت کے دن اس کے عیب کو اللہ چھپائے گا۔ اور جو دنیا میں مسلمان جماعتوں کو خود بھی کہتا ہو کہ یہ مسلمان ہے، میں ان کو کافر نہیں کہہ سکتا، یہ مسلمان، پھر ان کے عیب کو اجاگر کرنا، ان کے عیب کو اجاگر کرنے والا، یہ اجاگر کرنے والا کون ہے؟ کذاب، جھوٹا، بہت قسمیں کھانے والا، اور چغل خوری کے لیے دوڑنے والا، تانا زنی کرنے والا۔ پھر اگلی بات مناع للخیر، فرمایا خیر کے عمل سے رکنے والا یا روکنے والا۔ دیکھیے مناع للخیر کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ خیر کے کام سے روکنے والا، معنی یہ کہ ہر طرح کے خیر کے کام سے، اور دوسرا معنی یہ کہ مناع للخیر مال میں بخل کرنے والا، مال میں آگے، معتدن حد سے بڑا ہوا، اثیم اپنی ذات میں بھی گناہ گار ہے، یعنی اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ یہ تو اوصاف مذمومہ ہے ہی ہیں، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے دیگر، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں انفرادی زندگی کے اندر، چھپی زندگی کے اندر گناہوں کے انبار لگانے والا، مجمع میں، مجلس میں گناہ سے بچنے والا، اور انفرادی زندگی میں گناہ کے انبار لگانے والا۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان ظاہر اور باطن کے اعتبار سے خود کو کیا کرے؟ پاکیزہ کرے۔ یہ ظاہر کے اعتبار سے تو پاکیزہ کر رہا ہے، لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے تو گناہوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ فرمایا یہ عظیم ہے۔ پھر فرمایا عتل بعد ذلک الزنیم، یہ سب سے سخت لفظ ہے، نواں اور سخت ترین لفظ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ آدمی سخت خو ہے، اخلاق کے اعتبار سے سخت ہے۔ یہ حضور کو کہتا ہے دیوانہ ہے، حضور تو اعلیٰ اخلاق کے پر فائز ہیں، اور یہ بد اخلاق ہے، سخت خو آدمی ہے، اور صرف سخت خو آدمی نہیں، بعد ذالک زنیم۔ اب زنیم کے معنی کو سمجھیے، اس کے 2 طرح کے معنی آپ سمجھیے۔ ایک معنی یہ کہ بکری کے یہاں پر کبھی کبھی کوئی غدود زائد ہوتے ہیں، ایکسٹرا جو گوشت ہوتا ہے وہ لٹک رہا ہوتا ہے، دیکھا نا کبھی آپ نے، اس کو اصل میں زنابت شات کہتے ہیں، شات یعنی بکری کا اضافی لٹکنے والا گوشت، اس کے جسم کا حصہ بظاہر اس کو اس کی ضرورت نہیں، اس کے جسم کو اس کی ضرورت نہیں، ایکسٹرا ہے۔ جیسے ہوتا ہے کسی کے بعض اوقات 5 انگلیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک حصہ ایکسٹرا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ جو بکری ہوتی ہے اس کے بعض اوقات غدود میں ایک ایکسٹرا غدود لٹک رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں زنیم اس گوشت کے حصے کو کہا جاتا ہے جو جسم کا ایکسٹرا حصہ ہوتا ہے۔ ان کو کیوں زنیم کہا گیا؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ یہ قریشی تھے نہیں، قریش قبیلے سے تھے نہیں، اپنے آپ کو، اپنے نسب کو ظاہر کرنے کے لیے خود کو کسی اچھے نسب سے انہوں نے وابستہ کر لیا، یعنی قریشی خاندان سے، ورنہ یہ اس خاندان سے تھے نہیں، ان کے تو ولد ہی معلوم نہیں تھے، ان کے تو آبا ہی معلوم نہیں تھے، ان کے تو والد ہی معلوم نہیں تھا۔ تو زنیم کا ایک معنی تو یہ، اور زنیم کا دوسرا معنی جو عام طور پہ مترجمین نے کیا ہے وہ ہے حرام زادہ۔ اب اندازہ کیجئے قرآن پاک نے کتنا سخت لفظ کہا ہے کس کے لیے؟ گستاخ رسول کے۔ جو حضور کو مجنون کہے، حضور کو دیوانہ کہے، تو اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے نسب کا پتہ کرو، یہ حرامی ہے۔ حلالی آدمی کبھی بھی اپنے محسن کو بد کردار نہیں کہہ سکتا، محسن پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، محسن پر انگلی اٹھائے گا تو حرامی اٹھائے گا۔ یہ بڑی واضح قسم کی بات ہے۔ فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، سخت ہوئے ہے، اور اس کے علاوہ بد ذات بھی ہے، بد ذات ہے، مطلب اس کی ذات معلوم نہیں ہے، نسب معلوم ہے، ان کان ذا مال و بنین، لیکن ہے بڑا مالدار، ہے بڑا مالدار، ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ اب اس پورے جملے کو سمجھیے، محبوب آپ ایسے بد کرداروں کا کہا مت مانیے گا اگرچہ وہ مال والے اور بیٹوں والے ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ وہ اپنے علاقے کے چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، اگرچہ وہ اپنی قوم کے سردار ہیں، لیکن وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دغا باز ہیں، چغل خوری کرنے والے ہیں، تان و تشنیع کرنے والے ہیں، بد کردار ہیں۔
سخت خوی ہیں اور بد ذات ہیں، تو محبوب ایسے لوگوں کی بات نہ مانیے. بات ختم. اب اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس آیت کریمہ کے ساتھ ان کان ذا مال و بنین کو لگائیں گے تو پھر مفہوم کچھ اور ہوگا. پہلی صورت میں نے مفہوم عرض کر دیا کہ ایسے بد کرداروں کی بات نہ مانی اگرچہ وہ مالدار ہوں، تو ان کان ذا مال و بنین پہلی آیات کے ساتھ لگ گیا. اب اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کے ساتھ ہم لگاتے ہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جو صاحب مال ہے، جو اولاد والا ہے، وہ اپنے مال پر، اپنی اولاد پر اتراتا ہے، اور اس قدر اتراتا ہے کہ جب اس کے اوپر آیات قرآنیاں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. بس میں دونوں یعنی ان کان ذا مال کو پہلے اور بعد میں لگا کر مفہوم سمجھ آ گیا. آگے چلیے دیکھیے جی، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مذمتی بات فرمائی ہے. فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. خرطوم اور انف سمجھیے، انسانوں کی ناک کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے انف. وہ کیا لفظ ہے؟ انف. لیکن یہاں پر انف کا لفظ استعمال نہیں ہوا، حالانکہ بات تو انسانوں کی جا رہی ہے. اب کسی شے کو، کسی انسان کے کسی عضو کو انسانی اعضاء میں سے، کسی انسانی اعضاء کے ناموں میں سے کسی نام سے موسوم کر کے نہ پکارا جائے، بلکہ کسی جانور کے ساتھ یا کسی جانور کے اس عضو کے ساتھ موسوم کر کے بلایا جائے، تو یہ اس کے لیے مذمتی کلمات ہوتے ہیں. اس کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان بد کرداروں کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان قریب ان کی ناک پر ہم داغ لگائیں گے، لیکن لفظ استعمال کیا خرطوم. خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو، ہاتھی کی، یا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ خنزیر کی ناک کو کہا جاتا ہے. خنزیر کی ناک کو خرطوم کہا جاتا ہے یا ہاتھی کی سونڈ کو. ہاتھی کی سونڈ انسان کے چہرے پر لگا دی جائے تو بتائیے عیب ہے یا خوبی؟ عیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سنسمہ علی الخرطوم، ان کی ناک جو خرطوم کی مانند بن گئی ہے، یعنی اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے بعض لوگ غلطی پر اڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کافر ہیں غلطی پر اور بلا وجہ اڑے ہوئے ہیں، تو یہ اڑنا ان کا اپنی ناک پر، یہ گویا چھوٹی ناک نہیں سمجھ رہے، اپنی ناک کو خود بخود بڑھا رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں، اور یہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح اپنی ناک کو لمبا کر رہے ہیں. تب بھی ان کی عزت میں اضافہ ہونے والا نہیں، بلکہ ان کی عزت میں کمی ہی ہوگی. ہم عنقریب ان کی ناک کو داغدار بنا دیں گے، یعنی ان کی عزت کو خاک میں ملا دیں گے. مفہوم یہ کہ ان کی عزت کو کیا کر دیں گے؟ خاک میں. اور اگر اس سے مراد خنزیر کی ناک ہو تو خنزیر تو ویسے اس معاشرے میں بھی برا سمجھا جاتا تھا، بدترین جانور سمجھا جاتا تھا، تو پھر تو بہت ہی مذمتی کلمات ہیں. بہرحال یہ پوری کی پوری آیت کریمہ کفار کی مذمت کے لیے ہے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. اب اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ذرا یہ سمجھیے کہ پچھلی آیات کے متعلق بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ولید نامی شخص کے متعلق ہے، لیکن میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ شخص معین ہو یا نہ ہو، ہر وہ کردار جو حضور کی مخالفت میں اٹھے گا اس کے لیے یہ کلمات ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئی. اب اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بد کردار لوگ اپنی بد کرداری کے باوجود اپنی غلطی پر اڑے ہوئے ہیں، خدا خوفی ان کے دل میں پیدا نہیں ہو رہی. ذکر آیات ان کے سامنے آ رہی ہیں تو کہتے ہیں پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. تو ان کو وہ واقعہ یاد کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہی اور بربادی کے فیصلے کیے. وہ واقعہ کیا ہے؟ یا بعض حضرات نے کہا کہ اس واقعے کا تعلق یمن کے علاقے کے ساتھ ہے، بعض حضرات نے کہا کہ نہیں اس واقعے کا تعلق مصر کے ساتھ ہے، بعض نے شام کی طرف منسوخ کیا، بعض نے کسی اور علاقے کی طرف. ایک تو یہ بات کہ علاقہ متعین نہیں ہے. نمبر 2، افراد یا جماعت متعین نہیں ہے، کس جماعت کن افراد یا کس قوم کے متعلق ہے. بعض حضرات نے کہا کہ یہ کسی قوم کے متعلق ہے، بعض نے کہا کہ کسی ایک جتھا جو کہ بھائیوں کا جتھا ہے، بھائیوں کے چند بھائیوں کے حوالے سے ہے. بعض حضرات کی یہ بھی رائے ہے کہ اس واقعے میں اشارہ ہے ان دو بھائیوں کا جو ہم اصحاب کہف کے یعنی سورہ کہف کے واقعے میں پڑھ چکے یا سورہ کہف میں پڑھ چکے ان کا واقعہ. خلاصہ یہ ہے کہ یہ چند لوگ تھے جن کی کھیتی پک چکی تھی، تیار تھی، فصل بالکل، یہ فصل سے مراد باغات یعنی پھلوں کی جو فصل ہے وہ بالکل تیار تھی. اب اس فصل کو سمیٹنے کا وقت تھا، اور ترتیب اس زمانے میں بھی اور آج بھی بہت سارے علاقوں میں ہی ہوتی ہے کہ جب فصل کو سمیٹا جاتا ہے تو وہاں بہت سارے ضرورت مند لوگ آ جاتے ہیں اور ان کو صاحب فصل، صاحب باغ، وہ ان کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے اور دے کر کے بیچتا ہے. یہ لوگ مال کے اعتبار سے بخیل تھے. اللہ نے مال دیا بہت تھا لیکن تھے بخیل، لوگوں کے اوپر خرچ کرنے سے خود کو جو ہے وہ دور رکھتے تھے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کی فصل بالکل تیار ہو چکی یا باغ بالکل تیار ہو چکے. انہوں نے راتوں رات آپس میں مشورہ کیا کہ بڑی خاموشی سے، بغیر کوئی جو ہے وہ شور و غل کیے ہوئے، بغیر کسی جو ہے وہ بات کے اظہار کے، ہم
رات کی تاریکی میں ہی نکل کر کے، صبح سویرے جس کو کہتے ہیں، رات کی تاریکی میں ہی نکل کر کے باغ میں پہنچیں گے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو کہ ہم باغ کی طرف گئے ہیں تو ہماری طرف غربا آ جائیں. بس باغ کو سمیٹیں گے، باغ کو سمیٹنے کے بعد پھر اپنے گھر میں لے آئیں گے. یوں ہم نے جو ان غربا کو دینا ہے اس سے ہم بچ جائیں گے. چونکہ فطرتاً یہ بات تو موجود تھی کہ اگر باغ میں لوگ آ جاتے تو ان کو لازماً کچھ نہ کچھ دینا پڑتا تھا، تو اس بات سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر نکل گئے. اب چلتے 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 ان کو بالکل صبح کی ہلکی سی پو پھوٹنا شروع ہوئی، روشنی پھوٹنی، تو یہ اپنے باغ کے پاس پہنچ گئے اپنے اندازے کے مطابق. اب آگے کا منظر کیا دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے ششدر رہ گئے، آپس میں ایک دوسرے سے چیما گویاں کرنے لگے کہ ہم لگتا ہے کہ رات کے تاریکی میں راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہم تو کل یہاں سے ہو کر کے گئے ہیں، یہ ہمارا باغ تو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے راتوں رات ان کے باغ کو ایسا کر دیا جیسا کہ کاٹ کر کے بھوسا بنا دیا گیا. ابھی اپنے باغ کے منظر کو دیکھ کر کے پریشان ہو گئے، چیما گویاں شروع ہو گئیں. پھر جب انہوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو انہیں لگا کہ نہیں، نشانیاں بھی ساری یہیں موجود ہیں لیکن فصل نہیں ہے، باغ نہیں، باغ کے اندر جو پھل تھا وہ پھل ختم ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اب جب ان کو اس بات کا احساس ہوا تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ لگے لب کشائی کرنے کے لیے. یہ تیری وجہ سے ہوا، یہ تیری وجہ سے ہوا، تو نے مشورہ دیا تھا ایسے کرو، تو نے کہا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو نے کہا تھا غریبوں کو دینا کچھ نہیں ہے، تو نے کہا تھا مال بچانا ہے، تو نے ایسے کہا. اور انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی کمال پہ پہنچتا ہے نا تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، جب کسی غلطی کو کر جاتا ہے، جب کوئی نقصان اٹھاتا ہے تو پھر نسبت دوسرے کی طرف کرتا ہے. یہ عمومی طور پہ ایک انسانی فطرت ہے. اسی انسانی فطرت کے مطابق انہوں نے بات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہیں احساس ہوا نا کہ ہم غلطی کر چکے، اس وقت ان کے ہاتھ میں تھا کچھ نہیں. اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اے مشرکین مکہ، اب تو تم ضد اور اناد سے کام لے رہے ہو، لیکن ان قریب تمہیں ایک دن احساس ہونے والا ہے، جس دن تمہیں احساس ہوگا تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. دیکھیے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی. کن لوگوں کی؟ مشرکین کی آزمائش کی ہے باغ والوں کی طرح. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے. رات کو بڑے عزائم تھے کہ ہم میوہ توڑیں گے، وہ نفع کمائیں گے اتنا. ولا یستثنون، اور اس کے دو معنی، ایک معنی یہ کہ وہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے. رات کو قسمیں کھائی کہ ہم میوہ توڑ لیں گے لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، ایک تو معنی ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ولا یستثنون کا ایک معنی یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہم غریبوں کے لیے اپنے مال میں سے استثناء نہیں کریں گے، غریبوں کے لیے اپنے مال میں سے حصہ بس چپکے سے نکل جائیں گے. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، اب اللہ نے باغ کی حالت بیان کی، فرمایا سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے اس پر ایک آفت پھر گئی. کس پر؟ باغ پر. فاصبحت کالصریم، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی، باغ پورا کا پورا کٹا پھرا. فتنادوا مصبحین، اب یہ تو باغ کی حالت ہو گئی. اب ان کی کیا حالت تھی؟ فرمایا جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا دروازے کو ہلکی سے ناک کی، آ جاؤ بھائی، چلو چلو چلو. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر تم باغ کو کاٹنا چاہتے ہو تو اپنی کھیتی پر صبح سویرے ہی جا پہنچو، یعنی آ جاؤ صبح صبح چلیں. فانطلقوا وهم يتخافتون، تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کیا کہ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے. وغدوا علی حرد قادرین، اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے، گویا کھیتی پر وہ قادرین قادر ہیں. یعنی ان کا گمان یہ تھا کہ ہم اس طرح خاموشی سے جائیں گے تو کھیتی کا خوب نفع ہم پالیں گے. قادرین کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہاں پر یہ ہے کہ گویا وہ اپنی کھیتی سے فقیروں کو روکنے والے ہیں. دونوں صورتوں میں معنی کیا ہے؟ غلط ہی ہے، ان کے لحاظ سے ان کی سوچ غلطی تھی. فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں. بل نحن محرومون، پھر جب طے ہوا کہ نہیں راستہ تو نہیں بھولے تو کہنے لگے بلکہ ہم بے نصیب ہیں، محروم القسمت ہو گئے ہیں، ہماری قسمت پھوٹ گئی، یعنی ہم تو تباہ و برباد ہو گئے. فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. تو ان میں سے ایک درمیانے درجے کا آدمی کہنے لگا. اب اس درمیانے درجے سے مراد معتدل مزاج بھی ہو سکتا ہے، معتدل العمر بھی ہو سکتا ہے، اور بھائیوں میں عمر کے لحاظ سے یا اس کے اعتبار سے کہ کچھ بھائی بڑے کچھ بھائی چھوٹے، تو درمیانے درجے کا بھائی. اس نے کہا کہ ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ لولا تسبحون، کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. اب وہ آہستہ سے بولا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کو یاد کرو، کیا تم بڑی بڑی قسمیں اٹھا رہے ہو، ڈنگے مار رہے ہو اور تم اپنا غربا کو نہ دینے کی باتیں کر رہے ہو. اس طرح نہ کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کہیں محروم نہ کر دے. دیکھو ہو گیا نا محروم. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب جب ان کو غلطی کا احساس ہوا نا تو کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں.
تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين، کہنے لگے کہ شامت، ہائے شامت، ہائے بدقسمتی، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے، یعنی ہمارا قصور ہے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں. كذلك العذاب، دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے. والعذاب الاخرة اکبر، یہ تو دنیا میں ہلکی سی ایک جھلک ہے، یہ عذاب نہیں ہے، عذاب کی جھلک ہے. فرمایا والعذاب الاخرة اکبر، آخرت کا عذاب بڑا ہے. لو كانوا يعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اب یہ بدکردار بیان ہوئے، اس کے مقابلے میں نیک لوگ، پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کافر کیا سمجھتے ہیں کہ مومن کافر سب برابر ہو جائیں گے، اچھے برے سب برابر ہو جائیں گے، نیک اعمال کرنے والے برے اعمال کرنے والے سب برابر ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں. فرمایا فنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرمانبرداروں کو نافرمانوں کی طرح کر دیں گے، یعنی کیا فرمانبردار نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم ہوں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، کیسی تجویزیں دے رہے ہو، کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیا توقعات تم نے وابستہ کر رکھی ہے اللہ سے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو، اس طرح کی بات پڑھتے ہو کہ فرمانبرداروں کو محروم کر دیا جائے گا، نافرمانوں کو دے دیا جائے گا، یا نافرمانوں کی طرح فرمانبرداروں کو بھی محروم کر دیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تمہیں ضرور ملے گی، اور جو اللہ کے محبوب ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں، یا کوئی ہم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ ہاں جی، کوئی معاہدہ ہوا ہے جو قیامت کی دن تک چلتی جائیں گی، کہ جس چیز کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی، یعنی جس چیز کی حکم سے مراد جس چیز کی تم تمنا کرو گے وہ تمہیں مل جائے گی، اور ہمارے اپنے نیک بندوں کو کچھ نہ ملے گا. کیا ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہم سے؟ بالکل نہیں. سلہم ایہم بذالک الزعیم، ان سے پوچھئے ان میں سے ان کا کون ذمہ لیتا ہے، ان میں سے ان کا کیا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں، پوچھئے کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے گا ہاں یہ باتیں میرے ساتھ ہوئی ہیں؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ام لہم شرکاء، پھر اگلی بات فرمایا ان کے اور بھی شریک ہیں. فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یہی نہیں، یعنی سوسائٹی میں، معاشرے میں، اطراف و اکناف میں ایسے بہت سارے کافر ہیں، جیسے یہ مشرکین مکہ ہیں، ایسے بہت سارے کافر ہیں، ان سب سے بھی پوچھ لیجئے کیا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاہدہ ہوا ہے. فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے عرض کیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے لیے معبود گھڑ رکھے ہیں. چلیں ہم نے معاہدہ نہیں کیا تو کیا یعنی ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تو کیا ان کے معبودان باطلہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ جن کے ساتھ تم خوش ہوگے ان کو ہم نوازیں گے، جن کے ساتھ تم خوش نہیں ہوگے تو ان کو ہم نہ نوازیں؟ ایسی کوئی بات ہے؟ بالکل نہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. توجہ، یوم یکشف عن ساق، اس کے دو معنی، ایک معنی ہے محاورہ اور دوسرا معنی ہے حقیقتاً اللہ اپنی پنڈلی سے ما یلیق بشانہ کپڑا اٹھائیں گے. یوم یکشف عن ساق محاورے کے طور پر ہو، اس کا معنی یہ ہوگا بڑے سخت حالات ہوں گے. یوم یکشف عن ساق کا معنی کیا ہوگا؟ وہ دن بڑا سخت ہوگا. دیکھیے جب کبھی آپ کو، مجھے، کسی کو خبر ملتی ہے کہ فلاں جگہ پہ آپ کے بھائی کو کسی نے مار دیا یا یہ فلاں واقعہ پیش آ گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس طرف کو دوڑتے ہیں اس حال میں کہ اپنے کپڑوں کو سکیڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ کپڑوں کو سکیڑنا ایک سخت حالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یوم یکشف عن ساق محاورہ ہے عربی کا، اور اس کا معنی یہ سخت حالات، وہ قیامت کا دن سخت حالات والا دن ہوگا. تو بات بالکل ٹھیک ہے. کیسے سخت حالات ہوں گے؟ ایسے سخت حالات ہوں گے کہ اس دن نفسا نفسی ہوگی، پھر لوگ اس وقت مومن بن جائیں گے. ساری جو مومن ہیں وہ بھی تو رہیں گے اور جو کافر ہیں وہ بھی مومن بن جائیں گے. تب اللہ فرمائے گا اچھا تم سب سجدہ میں آؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ میرے سامنے. تو جو مومن ہوں گے نا دنیا میں سجدہ ریزی کرنے والے، تو آرام سے سجدے میں چلے جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. اور جو کافر لوگ ہوں گے، منافق لوگ ہوں گے، بے ایمان لوگ ہوں گے، وہ اس دن جھکنا چاہیں گے تو آگے کی طرف نہیں جھک سکیں گے، پیچھے کی طرف مڑیں گے. ان کی پشت پیچھے کی طرف مڑیں گے، یعنی وہ پیچھے کی طرف ہوں گے اور پیچھے کو گریں گے. بجائے آگے کی طرف سجدہ کرنے کے وہ پیچھے کو گریں گے. یہ ہے ان لوگوں کی سزا جو دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے کتراتے تھے اور تکبر کیا کرتے تھے. قیامت کے دن اللہ ان کو ان کی پشتوں کے بل گرائیں گے. یہ ہے سخت ترین حالات. فرمایا خاشعۃ ابصارهم ترهقهم، پھر جب یہ منظر ان کے ساتھ ہوگا، یہ حالات ان کے ساتھ ہوں گے، اب کیا ہوگا؟ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت طاری ہوگی. ظاہر ہے بدنامی کی بات ہے نا، ذلت کی بات ہے. اب اس میں کوئی عزت تو نہیں ہے. عزت تو سجدہ کرنے میں ہے. اس دنیا کے اندر بھی سجدہ کرنے میں عزت ہے، آخرت میں بھی سجدہ کرنے میں عزت ہے. یاد رکھیے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتے معصوم قرار دیے گئے، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، راندہ درگاہ بن گیا. سجدہ اللہ کے قدموں میں سر رکھنے کے مترادف ہے. میرے بندوں کا سب سے مقرب ترین عمل
میرے ہاں کیا ہے؟ میرے سامنے سجدہ کرنا. یہ جبین نگاہ جھکا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے تو منع کیا نا غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے کہ یہ عمل بہت بڑا ہے، حتیٰ کہ نبی کے سامنے بھی سجدہ نہیں کر سکتے. تو یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہم ذلہ. ایک معنی سمجھ آ گیا. دوسرا معنی یہ ہے یوم یکشف عن ساق، اللہ رب العزت اس دن اپنی پنڈلی پر سے کپڑے کو اٹھائیں گے. یہ بھی ایک قسم کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے غضب، اللہ کے جلال کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اس دن بہت غصے میں ہوں گے. میں نے عرض کیا کہ جب کسی کی طرف بندہ ہوتا ہے تو دوڑتا ہے اپنے کپڑوں کو سکیڑتا ہوا، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ میں بہت غصے میں ہوں. تو اللہ بہت غصے میں ہوں گے. پہلی صورت میں حالات کی طرف اشارہ ہے کہ سخت حالات ہوں گے، اور دوسری صورت میں یہ کہ اللہ انتہائی غضب اور جلال میں ہوں گے. اور یہ بات تو ہم احادیث سے بھی جانتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ اس دن اللہ ذوالجلال انتہائی جلال میں ہوں گے. اللہ کا قہر، اللہ کا جلال اپنے عروج پر ہوگا، اور اس جلال کو، اس قہر کو دیکھ کر کے ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، بلکہ انبیاء تک نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. دیکھیے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، حالانکہ اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، یعنی دنیا میں جبکہ وہ صحیح سالم تھے، اس وقت بلائے جاتے تھے تو نہیں کرتے تھے. تو آج کیسے سجدہ کریں گے؟ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو مجھ کو اس کلام کے جٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو. تو مجھ کو اس کلام کو جٹلانے والوں سے کیا مانا یہ کہ مجھے چھوڑ دیجیے. فَذَرْنِي محبوب مجھے چھوڑ دو. وَمَن يُكَذِّبُ، اور جو جٹلا رہے ہیں کس کو؟ اس کلام کو. یہ ایک قسم کا محاورہ ہے. محاورہ یہ ہمیں اب مقابلے پہ آنے دو. یہ جٹلا رہے ہیں میرے کلام کو، تو اب ان کو میرے سامنے آنے دو، میں ان کے ساتھ آ کر کے دو بدو لڑائی کرتا ہوں، مقابلہ کرتا ہوں. اور اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے؟ نہیں. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اب میں اپنی قوت حقیقیہ کا اظہار اس پر کروں گا، جو میرے کلام کو بہذا الحدیث سے مراد کلام اللہ قرآن مجید. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. اچھا جی توجہ، دنیا کے اندر بعض اوقات بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کفار کو بڑی بڑی اونچی بہت پوسٹیں، عہدے، منصب، دولت، شہرت، ترقی ملتی ہے. اس ترقی کو دیکھ کے بعض اوقات دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ اگر یہ برے ہیں تو اتنے عروج پر کیوں، اور یہ اچھے ہیں مظلوم فلسطینی اگر اچھے ہیں تو ان پر 70 دہائیوں سے ظلم و ستم کیوں، اسرائیلی برے ہیں تو غلبہ کیوں. آتا ہے ذہن میں کئی دفعہ. مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں اور ان حالات کے مطابق ذہن میں وسوسے آتے ہیں. اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو ہم کافروں کو مہلت دے رہے ہیں، ان کو فوری طور پہ گرفت نہیں کر رہے، تو اصل میں یہ استدراج ہے. یہ کیا ہے؟ استدراج. کہ ان کافروں کی ظاہری ترقی تمہیں بھا رہی ہے، تمہاری آنکھوں کو چندیا رہی ہے، لیکن یاد رکھو یہ ان کو دی جانے والی مہلت ہے، اور ان قریب اس مہلت کے بعد ان کو سخت ترین سزا میں مبتلا کریں گے. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یہ بات کر دی. واملی لهم، میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں. ان کیدی متین، میری تدبیر بہت مضبوط ہے. ام تسأل، بات ختم ہوگی کہ یہ جو ان کو مہلت مل رہی ہے یہ میری طرف سے ہے اور یہ میری تدبیر ہے. یہ کیا ہے؟ تدبیر ہے. اور اللہ کی تدبیر ظاہر ہے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انسان بھی تدبیریں کرتا ہے، اللہ کی تدبیر ہوتی ہے. جو اللہ کی تدبیر ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کچھ صلہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں. یہاں دو سوالیہ انداز میں ان کے عمل بد کی مذمت بیان کی گئی کہ یہ کافر لوگ قرآن کو نہیں مان رہے، آپ کو نہیں مان رہے، تو کیا اس کی وجہ اے محبوب یہ ہے کہ آپ نے ان سے کوئی تاوان مانگا ہے، کوئی اجر مانگا ہے؟ اس میں دبنے کی وجہ سے، اس بوجھ تلے دبنے کی وجہ سے یہ آپ کو مان نہیں پا رہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ آپ نے ان سے تاوان مان لیا ہے؟ اللہ پاک نے اس سوال کے اندر اس سوال کے ذریعے سے یہ سمجھایا ہے کہ آپ تو ان سے مانگتے کچھ نہیں ہیں، پھر یہ دبے ہوئے کیوں ہیں؟ دوسرا سوال، ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں جس کو یہ لکھتے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ کلام اللہ کو نہیں مان رہے؟ یہ بات بھی نہیں ہے، پہلی بات بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو ماننا چاہیے. پھر بھی اگر یہ نہیں مان رہے، معاندانہ سلوک کر رہے ہیں، تو محبوب آپ پریشان مت ہوئیے گا، آپ صبر کیجیے گا. اگلی آیت میں ہے فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، آپ اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار کیجیے، صبر کیجیے اس کے حکم کے آنے میں. ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوئیے گا. مانا حضرت یونس علیہ السلام کی طرح. انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت یونس علیہ السلام کا عمل ایسا تھا کہ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے حکم کا انتظار نہیں کیا، لیکن حقیقتاً اللہ نے ان سے یہ عمل خود صادر کروایا ہے انسانیت کو دو سبق دینے کے لیے. ایک یہ کہ کوئی اگر صدق دل سے اللہ کو ماننا چاہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ اللہ اپنے مقربین کو بھی بعض اوقات بلندی درجات پہ پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی ایسے عمل کو ان سے صادر کرواتے ہیں جو بظاہر لوگوں کی نظروں میں قابل تعریف نہیں ہوتا. قابل تعریف
اب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا بجھایا اور اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اے پیغمبر اگر یہ مانتے نہیں تو ہم ان پر عذاب بھیجیں گے، ہم ان پر 3 دن میں نہیں، ان قریب نہیں، ہم ان پر عذاب بھیجیں گے۔ اب پیغمبر نے عام سنت اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی اللہ عذاب بھیجنے کا کسی خاص قوم میں ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ عذاب 3 دن کے اندر اندر آتا ہے، عذاب 3 دن کے۔ تو پیغمبر نے اپنی قوم کو کہہ دیا کہ اب انتظار کرو، 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے، اور خود پیغمبر بستی چھوڑ کر کے دور چلے گئے، کیونکہ عام طور پہ یہی سنت اللہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا اللہ فیصلہ فرماتے ہیں تو پیغمبر کو اور پیغمبر کے ماننے والوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم فرماتے ہیں۔ تو پیغمبر تو نکل گئے وہاں سے، 3 دن کے اندر اندر عذاب کوئی نہیں آیا، البتہ آسمان پر گھٹا ٹوپ اندھیرے اور بادل چھا گئے۔ جب یہ بادل قوم نے دیکھے، عذاب نہیں تھا، وہ یاد رکھیے عذاب آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ان دنوں میں وہ حالات ان کے سامنے آئے تو فوری طور پر ان کو احساس ہوا کہ اللہ کا بندہ تو ہمارے درمیان میں ہے نہیں، لگتا ہے عذاب آ چکا۔ تو اب انہوں نے توبہ کی۔ یہ توبہ انتہائی خلوص پر مبنی تھی، اور اتنے خلوص پر مبنی تھی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کبھی کسی بستی والوں کو ہم نے ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا سوائے اللہ قوم یونس، سوائے قوم یونس کی، یعنی توبہ کو۔ تو چنانچہ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ واقعہ تفصیل تو ہمارے سامنے آ گیا، پھر یونس علیہ السلام کا جانا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا، وہاں سے نکل کر کے آنا، آگے دیکھنا کہ قوم صحیح سالم وغیرہ وغیرہ۔ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ محبوب آپ اپنی قوم پر آنے والے عذاب کے حوالے سے جلدی مت کیجیے گا، صبر کیجیے گا، ہم اپنا فیصلہ کیے دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، حضور نے باقاعدہ طور پر صبر عظیم فرمایا، آپ اس قوم کے درمیان میں رہے، پھر آپ کی برکت سے اللہ نے سورہ انفال میں ذکر کیا کہ آپ کی وجہ سے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ جیسے ہی آپ مکہ سے مدینہ گئے، اللہ نے 1 سال کے بعد فیصلہ کر لیا عذاب بھیجنے کا، اور وہ عذاب کی شکل دنیا میں کیا تھی؟ غزوہ بدر۔ اذ نادا وہو مکظوم، اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اس حال میں کہ وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ معنی یہ کہ وہ اپنی قوم سے مایوس تھے، اللہ کو پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی طرف اشارہ کیا، یہ قوم سے نکل کر چلے گئے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاد آوری نہ کرتی، ان کی یاوری نہ کرتی، یعنی ان کی مدد نہ کرتی، اگر آپ کے پروردگار کی مہربانی ان کی مدد نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے، وہو مذموم، اور ان کا حال برا ہوتا۔ لیکن اللہ نے مدد فرمائی، تو مدد فرمانے کے بعد وہ بستی کی طرف صحیح سالم حالت میں پہلے سے زیادہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ جوان بن کر کے آئے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ یقیناً پیغمبر سارے نیکوکاروں میں ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ وہ جیسے پہلے نیکوکاروں میں تھے اب بھی وہ نیکوکاروں میں ہی شامل رہے، وہیں یعنی شامل رہے، معنی یہ کہ ان کا اپنی بستی سے نکلنا کوئی جرم نہیں تھا۔ یہ جملہ بتاتا ہے ان کا اپنی بستی سے نکلنا کوئی گناہ اور جرم نہیں تھا۔ وہیں یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تمہیں اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ وہی آیت کے سورت کے شروع میں وہ جو بات تھی۔ اب دیکھیے ذرا اس پوری آیت کریمہ کو سمجھیے۔ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے آپ کو پھسلا دیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ، آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی پر غصے کا اظہار کرتا ہے، تو اس اظہار غضب میں سے ایک اظہار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس غصے سے دیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ مرعوب ہو جائے، ڈر جائے، خوفزدہ ہو جائے، دب جائے، نرم ہو جائے۔ اللہ نے وہی ابتدائی والی باتیں کی، یہ چاہتے یہی ہیں کہ آپ کو نرم کرنے کے لیے طریقے اختیار کریں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آپ کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ رائے حق سے پھسل جائیں۔ لیکن محبوب، پھسلنا آپ نے بھی کوئی نہیں ہے، پھسلنے دینا ہم نے بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا تان و تشریح کرتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، وہ آپ ذاتیات میں بھی بات کرتے ہیں، ڈرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ذاتیات میں بھی بات کرتے ہیں۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، جس کلام کی وجہ سے، جس پیغام کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ قرآن تو عالم کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔